میں جلد امیر ہونے کے چکروں میں ایک 55 سالہ بوڑھی عورت سے شادی کر لی، لیکن شادی کی پہلی ہی رات اس نے مجھے اپنے پرس سے ایک ایسی چیز نکال کر دی جسے دیکھ کر میرے اوزان خطا ہو گئے۔ عورتوں کا بہت شوقین تھا۔ مجھے ایسی عورتیں پسند تھیں جنہوں نے ابھی ابھی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تھا، اس لیے ہمارے محلے کی جو بھی 18-17 سال کی لڑکی کبھی بازار میں نکلتی، اس کو دیکھ کر میرا دل مچلنے لگتا اور ان کو دیکھ کر میرے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی۔ مجھے عجیب سا دلی سکون ہوتا تھا۔ میں جب ان کو ایسے پیار بھری نظروں سے دیکھتا تو وہ غصے سے پاگل ہو جاتی، لیکن میں بھی ایک نمبر کا ڈھیٹ تھا۔ وہ کہتے ہیں نا، خوبصورت انسان کی قسمت اچھی نہیں ہوتی۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ میں جوان لڑکیوں کے خواب دیکھتے دیکھتے ایک بوڑھی عورت کی گود میں آ کر گر گیا۔ میں نے جب اس کو دیکھا تو میرا دل کرتا تھا کہ میں بھاگ جاؤں۔ میرے سارے ارمانوں پر پانی پھر چکا تھا۔ وہ عمر میں مجھ سے دگنی تھی۔ آج ہماری سہاگ رات تھی۔ وہ بیڈ پر دلہن بنی بیٹھی میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں جب کمرے میں گیا تو وہ گھونگھٹ اوڑھے بیٹھی تھی، میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگی۔ جب میں اس کے پاس بیٹھا تو اس نے اپنے پرس سے ایسی چیز نکال کر دی کہ میں حیرت میں مبتلا ہو گیا۔ مجھے پتا تھا کہ شادی کی پہلی رات مرد یہ چیز کیوں استعمال کرتے ہیں۔ میری بیوی نے مجھے اس چیز کا زبردست استعمال کروایا اور پھر ساری رات میں 2 گھنٹے سے باہر اپنے دوستوں میں بیٹھا تھا، ان کے ساتھ گپیں ہانک رہا تھا۔ میرا دل نہیں کر رہا تھا کہ اپنی بیوی کے پاس جاؤں۔ لوگوں کی شادی کو پہلی رات کے لیے اتنے خواب ہوتے ہیں، وہ بے حد خوش ہوتے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں میرا دل نہیں کر رہا تھا کہ اپنی دوستوں کی کمپنی چھوڑ کر اس بوڑھی عورت کے ماتھے لگوں۔ میں جب بھی اس کی عمر کے بارے میں سوچتا تو میرا دل گھبرا جاتا۔ میں کچھ لمحے دروازے پر ہی کھڑا اس کشمکش میں تھا کہ مجھے اندر جانا چاہیے یا نہیں، کیونکہ میرے خواب اتنے زور سے ٹوٹے تھے کہ میرا دل کرچی کرچی ہو گیا تھا۔ کیونکہ میری شادی ایک سودے میں طے ہو گئی، اس لیے میرے اندر کسی قسم کے کوئی جذبات نہیں تھے۔ میں جذبات سے عاری کہ جب کمرے میں داخل ہوا تو وہ بوڑھی عورت چہرے پر منو ٹنو میک اپ تھوپے سرخ رنگ کے جوڑے میں بیٹھے میرا انتظار کر رہی تھی۔ جب میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو مجھے ہنسی آ گئی۔ اس کی عمر میں بھی بوڑھی گھوڑی لال لگام کیسے گھونگھٹ اوڑھے نئی نویلی دلہن کی طرح میرا انتظار کر رہی ہے۔ خیر، یہ مشکل اور مصیبت میں نے خود اپنے لیے چنی تھی، اس لیے اب مجھے اسے جھیلنا تو تھا، چاہے وہ بوڑھی تھی یا جوان تھی۔ میں نے ایک نظر اس پر ڈالی تو اپنے دھیرے دھیرے قدمیں اٹھاتا اس کے پاس جا کر بیٹھا۔ مجھے یقین تھا کہ یہ بوڑھی عورت ابھی نیند کی وادیوں میں اتر جائے گی، کیونکہ اس کی عمر جتنی ہے وہ خود بخود ہی تھک ہار کر سو جائے گی، کیونکہ اس عمر میں کچھ انسان کو بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جس کے لیے وہ دوائیاں استعمال کرتا ہے۔ وہ 55 سالہ عورت اور میرا کتنا انتظار کرتی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ ابھی سو جائے گی اور میری جان چھوٹ جائے گی۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگی اور کہنے لگی، عامر، تم نے کمرے میں آنے میں بہت دیر کر دی، میں کب سے انتظار کر رہی تھی، اب تو بیٹھے بیٹھے میری کمر تختہ ہو گئی ہے۔ یہ سن کر مجھے ہنسی آ گئی۔ میں نے کہا کہ تم عمر کے اس حصے میں ہو کہ جہاں تم میرے لیے اتنی دیر بیٹھ نہیں سکتی، تمہاری کمر میں درد ہو گیا ہے، تم باقی میرے ساتھ رات کیسے گزارو گی؟ پتہ نہیں کیوں اس عمر میں شادی کا شوق چڑھا تھا۔ میں تو امیر ہونے کے چکروں میں پھنس گیا تھا، لیکن اس کو ایسی بے چینی کیا لگی ہوئی تھی کہ عمر کے اس حصے میں اس نے شادی کر لی۔ میری خوش نصیبی بس اتنی تھی کہ اس نے مجھے خوش شادی کے لیے کہا تھا، اور میں صرف اس بات پر خوش تھا کہ میری قسمت اب بدلنے والی ہے، میں بہت جلد امیر ہو جاؤں گا۔ میں نے اپنی جیب سے ایک ڈبی نکالی اور اس میں آرٹیفیشل انگوٹھی اور ایک بریسلٹ تھا۔ وہ اس کے شان شان تو نہیں تھا، کیونکہ وہ بے حد امیر تھی، اس سے ہیرے جواہرات بھی اگر میں دیتا تو وہ بھی کم تھا، لیکن میری حیثیت اتنی ہی تھی۔ میں نے وہ آرٹیفیشل انگوٹھی اور بریسلٹ اسے دیا تو وہ ایک دم سے دیکھ کر بے حد خوش ہوئی۔ کہنے لگی، میرے لیے یہ سونے اور ہیرے سے کم نہیں ہے، اور تم اتنے پیار اور خلوص سے میرے لیے لائے ہو۔ میں نے کہا، ہاں، میں نے اپنی خوشی سے ہی تمہیں دی ہیں۔ اسے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی خزانہ مل گیا ہو۔ اس نے جلدی سے وہ بریسلٹ اپنی کلائی میں پہنا اور انگوٹھی مجھے پکڑا دی اور اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ کہنے لگی، میں چاہتی ہوں کہ یہ انگوٹھی تم مجھے پہناؤ۔ میں ہکا بکا تھا،
کہ اس سے کیا 16-17 سال کی لڑکیوں والی جوانی چڑھی ہوئی تھی۔ خیر اب میں نے اپنی ذمہ داری تو نبھانی تھی، اس لیے میں نے وہ انگوٹھی پکڑی اور وہ اسی پہنا دی۔ تھوڑی دیر بعد میں اس سے کچھ باتیں کرتا رہا۔ اس نے اپنے ایک سفید رنگ کا لفافہ نکالا۔ اس لفافے میں کچھ چیز تھی لیکن وہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس نے میرے ہاتھ میں وہ لفافہ پکڑا دیا اور کہنے لگی، یہ ہماری شادی کی پہلی رات کے لیے تمہارے لیے تحفہ۔ میں نے کہا، میرے لیے کیوں تحفہ ہے یہ تو دولہے کا حق ہوتا ہے نا، وہ دلہن کو دے دو۔ وہ کہنے لگی کہ شادی کی پہلی رات میں چاہتی تھی کہ میرا جو بھی دلہا اسے میں یہ تحفہ دوں، اور میں یہ بہت دل سے دے رہی ہوں، اس لیے تم انکار مت کرنا۔ میں نے بھی بڑی خوشی سے وہ لفافہ پکڑا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ یقیناً بہت قیمتی چیز ہوگی، کچھ پیسے ہوں گے یا کچھ بھی ہوگا۔ میں یہی سوچ کر مسکرا رہا تھا اور میں نے وہ پکڑ لیا۔ میں اپنی امیر بیوی سے کچھ ایسی توقع کر رہا تھا۔ میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ شاید گاڑی کی چابی ہو، لیکن جیسے ہی میں نے وہ لفافہ کھولا میری آنکھ حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ میرے ساتھ ایسا کرے گی۔ میں نے ایک نظر بیوی پر ڈالی، اس کے چہرے پر مسکراہٹ مجھے بہت کچھ سمجھا دیا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ میں نے وہ لفافہ واپس اس کے ہاتھ پہ پکڑا دیا۔ وہ کہنے لگی، یہ شادی کا تحفہ ہے اور تمہیں قبول کرنا ہوگا۔ میں نے انکار کر دیا۔ میں نے کہا، نہیں، میں یہ نہیں کر سکتا۔ وہ میری طرف دیکھ کر ہنسنے لگی، کہنے لگی، اگر میری بات نہیں مانو گے تو تمہیں پتہ ہے نا تمہارا کتنا نقصان ہوگا۔ تم نے جن شرائط پر مجھ سے شادی کی تھی نا، اگر تم نے وہ شرط توڑی، اس کا نقصان کی بھرپائی تو میں خود کرنی پڑے گی۔ پھر مجھے الزام مت دینا۔ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھانے لگا، میرا سر چکرانے لگا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک 55 سالہ بوڑھی عورت اتنی تیز اور چالاک بھی ہو سکتی ہے اور میرے ساتھ اتنا گھناؤنا کھیل کھیلے گی۔ شادی میں جو شرطیں اس نے لکھوائی تھیں، ان کو ماننے کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، کیونکہ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ سب ہی میرے ساتھ کرے گی۔ اب مجھے احساس ہوا تھا کہ میں نے اس کے ساتھ شادی کر کے بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ میرے پاس اب واپسی کا کوئی رستہ بھی نہیں رہا، کیونکہ میں نے اپنے ماں باپ کو ناراض کر کے زبردستی اس عورت کے ساتھ شادی کی تھی۔ میری بیوی نے زبردستی وہ لفافہ مجھے واپس پکڑایا اور کہنے لگی کہ میں جو کہہ رہی ہوں نا وہی کرو اور خاموشی سے اسے پکڑ لو۔ میں نے مجبور ہو کر اس کی بات مان لی۔ دراصل وہ چیز مردانہ استعمال کی تھی۔ میرا نام عامر ہے۔ میں صرف اس ٹائم 25 سال کا تھا، گبرو جوان، سرخ اور سفید رنگ میں اپنے محلے کا سب سے خوبصورت لڑکے کے طور پر پہچانا جاتا تھا۔ لڑکیاں بھی مجھ پر مرتی تھیں، لیکن میں زیادہ ان کو لفٹ نہیں کرواتا تھا۔ مجھے صرف 16 اور 17 سال کی لڑکیوں کا چسکا تھا، لیکن آج تک میں نے کسی کے ساتھ کوئی غلط حرکت نہیں کی، ہمیشہ اپنی حدود میں رہا تھا۔ بس گلی محلے میں کھڑا ہو کر آتی جاتی لڑکیوں کو سیٹیاں مارتا تھا۔ یہ میرا مشغلہ تھا، کیونکہ ان کو دیکھ کر میرا دل مچلنے لگتا تھا۔ ہمیشہ سے شارٹ کٹ راستہ تلاش کرتا تھا کہ میں جلدی ہی جلد امیر ہو جاؤں، کیونکہ میں گھر میں بیٹھ بیٹھ کر ویلا روٹیاں توڑتا تھا۔ میرے پاس پیسہ نہیں تھا، نہ کوئی نوکری تھی۔ میں نہ ہی کوشش کرتا کہ کوئی نوکری کر لوں، کیونکہ میری باپ کی بازار میں کپڑے کی بہت بڑی دکان تھی۔ ان کی آمدن اچھی خاصی تھی، وہ دن بھر اچھا کما لیتے تھے اور میں سارا دن ویلا بیٹھ کر گھر میں کھاتا تھا۔ کیونکہ میں ان کا اکلوتا بیٹا تھا، اس لیے وہ زیادہ سختی بھی نہیں کرتے تھے۔ میں تو بس یہ سوچتا تھا کہ بغیر محنت کیے، بغیر ہاتھ پاؤں مارے راتوں رات امیر ہو جاؤں، میرے پاس اتنا پیسہ آ جائے کہ مجھے کسی کی ضرورت ہی نہ ہو پڑے۔ میرا والد جب مجھے کام کے لیے کہتا تو میں بہت ان کے ساتھ لڑائی کرتا۔ وہ بھی اب تنگ آ چکے تھے مجھ سے، کیونکہ ان کی عمر زیادہ ہو رہی تھی اور وہ بڑھاپے کی طرف جا رہے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اب میری بوڑھی ہڈیوں میں اتنی جان نہیں کہ سارا دن میں دکان پر بیٹھوں، تم کچھ ہاتھ پاؤں مارو۔ ابا مجھے روز تانے دیتے، وہ کہتے کہ تم ساری زندگی میری کمائی پر ہی کھاتے رہو گے، آگے جا کر جب تمہاری بیوی ہوں گے، بچے ہوں گے تو کیسے اپنی زندگی گزارو گے؟ ہمیں بھی بڑھاپے میں اولاد کا سکھ چاہیے، تم ہمارے اکلوتے بیٹے ہو۔ میں نے تو تمہاری پیدائش پر سوچا تھا کہ تم بڑے ہو کر میرا سہارا بنو گے، مجھے کیا پتا تھا کہ مجھے بوڑھی عمر میں بھی تمہارا ہی سہارا بننا پڑے گا۔ اکلوتا بیٹا ہو، اس لیے ہم کوئی تم پر زیادہ سختی بھی نہیں کرتے، اور تمہیں خود کو عقل آنی چاہیے۔ تو تمہارے گھر میں 2 جوان بہنیں
बेटी हैं, मुझे इनकी भी जिम्मेदारी से सबकदोश होना है, इनकी भी शादी करनी है। लेकिन मजाल है जो तुम्हें ज़रा भी परवाह हो। अब्बा दिन रात मुझे ताने देते। एक दिन अब्बा के तानों से तंग आकर मैंने कहा, मैं आपकी दुकान पर जाता हूँ, आपके साथ आपकी मदद करूँगा। ये सुनकर अब्बा बहुत खुश हो गया। वो कहने लगा कि हाँ ठीक है, तुम 11 बजे दुकान पर आ जाना। मैं उठा, नाश्ता किया, तैयार हुआ और दुकान पर चला गया। अब्बा मुझे कहने लगे कि तुम दुकान पर बैठो और मुझे ज़रूरी काम है, मैं बाज़ार जाकर आता हूँ। मैंने कहा ठीक है। अब्बा जब बाहर गए तो मैंने फ़ौरन से नौकर को कहा कि तुम दुकान की जिम्मेदारी संभालो, मैं थोड़े बाज़ार की सैर करके आता हूँ। मैंने नौकर को दुकान पर बिठाया और ख़ुद आवारागर्दी करने चला गया। मुझे लगता था कि ये कोई अफसरी नौकरी नहीं है, मुझे तो कोई अफसरी नौकरी चाहिए थी, सरकारी नौकरी। मेरा अब्बा कहने लगा, हाँ सरकारी नौकरी तो तेरी इंतज़ार में बैठी है ना, हुकूमत वाले तुम्हें बुलाएंगे और तुम्हें वज़ीर आज़म की कुर्सी देंगे कि आए जनाब बैठें और मुल्क को लूटें और खाएं। इस तरह ही तुम रातों रात अमीर हो सकते हो, वरना नहीं। अब्बा की ये बात सुनकर मुझे हंसी आई थी, लेकिन इस दिन अब्बा ने मुझे दुकान पर बिठाया तो मैं इतना भी नहीं कर सका कि थोड़े दिन दुकान संभाल लूँ। शाम को जब मैं दुकान बंद करके घर वापस पहुँचा तो अब्बा भी पहले पहुँच चुके थे। वो कहने लगे कि शाबाश, आज तो मेरे बेटे ने बहुत मेहनत की, थक गए होगे, आओ तुम्हारे हाथ पांव दबाऊं। मैं अब्बा की तेज़ाबी वाली गुफ्तगू से हैरान हुआ था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी चोरी पकड़ी गई हो। मैं आंखें नीचे करके आराम से अपने कमरे में घुस गया। अब्बा मेरे पीछे आके कहने लगे, तो मैंने एक दिन तुम्हें दुकान पर बिठाया था और तुमसे इतना भी नहीं हुआ कि तुम दुकान संभाल लो और तुम मुलाजम के आसरे दुकान छोड़कर खुद आवारागर्दी करने निकल गए हो। वो तो भला हो कि मैं दुकान पर जल्दी आ गया था, मैं तो तुमसे तंग आ गया हूँ, पता नहीं तुम कब अकल आएगी। इस दिन अब्बा ने मेरी इतनी बेइज्जती की कि मुझे एकदम जोश आ गया। मैंने कहा, अब मुझे अपनी किस्मत बदलनी है, मुझे रातों रात अमीर होना है, चाहे जो कुछ भी हो जाए। मैंने इतना पैसा कमाना है कि लाकर अपने बाप के कदमों में रखूँगा और इनको बोलूँगा कि आपका बेटा अब निकम्मा नहीं है। सुबह हुई, मैंने नाश्ता किया, तैयारी की और अपना छोटा सा बैग अपने साथ लिया और घर से निकल गया। मेरी अम्मा पीछे से रो रही थी, कह रही थी, तुम इकलौते बेटे ऐसे निराश होकर नहीं जाओ। मैंने कहा, नहीं अम्मा, अब मैं तब ही वापस आऊँगा जब मैं कुछ कमा कर ले आऊँगा। मैंने बैग उठाया और बाहर निकल गया। रास्ते में मुझे मेरे दोस्त मिल गए, मैं इनसे बातें शुरू कर दी। जब मैंने बताया कि मुझे रातों रात अमीर होना है तो मुझ पर देखकर हंसने लगे, कहने लगे, इसका तो सिर्फ एक ही रास्ता है, कोई गलत काम शुरू कर दो, इस तरह तुम रातों रात अमीर हो जाओगे। क्योंकि हलाल की कमाई में बंदा रातों रात अमीर नहीं होता, वो तो बस इज्जत की रोटी बंदा खा सकता है। मैं कोई गलत काम करके रातों रात अमीर नहीं होना चाहता था, क्योंकि मेरे बाप ने हमें हलाल की कमाई से पाला था। एक दिन मैं अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक करके वहाँ से निकल पड़ा। मैं एक सड़क किनारे जाकर बैठ गया था, सोचा बस पकड़ कर इसमें बैठ कर आज मैं शहर चला जाऊँगा, क्योंकि शहर तो इतना बड़ा होता है, वहाँ ये कोई भूखा नहीं मरता। मैं भी वहाँ पर कोई इज्जत की नौकरी ढूंढूंगा और कुछ कमा लूँगा। मैं ऐसे ही सड़क पर बैठा पत्थर फेंक रहा था, तभी एक बड़ी सी स्याह रंग की गाड़ी मेरे सामने से गुजरी और मेरे दिल में ख्याल आया कि काश ये गाड़ी मेरी होती और मैं इसमें बैठकर खूब मज़े करता, शहर चला जाता। लेकिन शायद वो मेरी कबूलियत की गाड़ी थी, इसलिए कि वो गाड़ी थोड़ी सी आगे जाकर वापस मुड़कर आई और मेरे पास आकर रुकी। मैं हैरान परेशान इस गाड़ी को देख रहा था। स्याह रंग के शीशे, इसमें से एक 55 साल बूढ़ी औरत बाहर निकली थी और मेरे पास आकर खड़ी होकर कहने लगी कि तुम इतनी धूप में बैठ कर क्या कर रहे हो? अगर तुम्हें शहर जाना है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैं भी शहर जा रही हूँ, आओ मैं तुम्हें छोड़ दूँ। मैं हैरान परेशान, एक औरत होकर मुझ पर अजनबी को कैसे लिफ्ट दे सकती है और मुझ पर इतना भरोसा कैसे कर सकती है। मैंने सोचा चलो एसी वाली गाड़ी होगी, इसमें आराम से बैठकर मज़े कर करके अभी शहर चला जाता हूँ। मैं जल्दी से अपना बैग उठाया और इसके साथ गाड़ी में बैठ गया। मैं सारे रास्ते यही सोच रहा था कि मुझे शहर जाकर करना क्या है। मैं जा तो रहा हूँ, लेकिन ना वहाँ मेरे पास कोई घर है,
نہ کوئی نوکری، میں وہاں پر جا کر کیا کروں گا؟ میں راتوں رات اپنی قسمت کیسے بدلوں گا؟ مجھے سوچ میں پڑا دیکھ کر وہ عورت میری طرف دیکھ کر بولی، کیا ہوا ہے؟ کیا سوچ رہے ہو؟ وہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ تمہیں شہر میں کوئی کام ہے یا کوئی نوکری وغیرہ کرتے ہو؟ میں نے کہا نہیں، میں کوئی بھی نوکری وغیرہ نہیں کرتا، میں صرف نوکری کی تلاش میں شہر جا رہا ہوں۔ وہ میری طرف دیکھ کر کچھ دیر خاموش رہی اور کہنے لگی، تم تو بہت خوبصورت ہو، کافی پڑھے لکھے ہو گے۔ میں نے کہا نہیں، زیادہ پڑھا لکھا تو نہیں ہوں، لیکن پتہ نہیں میرا خواب ہے، میں چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی ایسی نوکری ملے جس سے میں راتوں رات امیر ہو جاؤں، اپنی قسمت بدل لوں اور بہت سارے پیسے میرے پاس آ جائیں، اس لیے میں شہر جا رہا ہوں۔ وہ کہنے لگی، اگر ایسی بات ہے تو کچھ دن میرے پاس نوکری کر لو، مجھے اپنے بنگلے میں ایک ایسے شخص کی ضرورت ہے جو ذمہ داری سے کام کر سکے، میں سارے نوکروں میں اکیلی تنہا رہتی ہوں، مجھے ایسے شخص کی ضرورت ہے جو سارے نوکروں پر نظر رکھے۔ اس عورت کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گیا تھا، وہ میرے لیے بالکل غیر تھی، انجان تھی، پھر وہ مجھے ایسی نوکری کیوں دے سکتی تھی؟ وہ بھی اتنے بڑے بنگلے میں، اس کی بڑی سی گاڑی میں جتنا سکون مل رہا تھا، اے سی کی ٹھنڈک میرے دماغ پر ایسے اثر ڈالا کہ میں اس بوڑھی کی عادت کی باتوں میں آ گیا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، اور کیا چاہیے؟ اندھے کو دو آنکھیں۔ میں نے بنا سوچے سمجھے ہی اس کو ہاں کر دی۔ وہ کہنے لگی کہ اس بنگلے میں جتنا تمہیں سکون ہوگا نا، اور کہیں بھی تمہیں ایسا سکون نہیں ملے گا۔ میں تمہیں رہائش کے لیے کوارٹر بھی دوں گی اور تمہاری تنخواہ بھی ڈبل دوں گی، باقی لوگوں سے، اور کھانا پینا بھی تمہیں کوئی بھی کمی نہیں ہوگی۔ اس نے بہت بڑی رقم مجھے تنخواہ کے لیے آفر کی تھی۔ فی الحال میرے پاس انکار کی کوئی گنجائش نہیں تھی، کیونکہ جو کام اس نے مجھے بتایا تھا وہ کوئی مشکل کام نہیں تھا، مجھے بس نوکروں کی نگرانی کرنی تھی۔ میں راضی ہو گیا اور اس کے ساتھ بنگلے میں پہنچ گیا۔ اتنا خوبصورت بنگلہ بڑا دیکھ کر میں حیران رہ گیا اور یہ سوچ رہا تھا کہ یہ اکیلے یہاں پر رہتی ہے۔ اس نے بتایا کہ کچھ سال پہلے میرے شوہر اور میرے درمیان طلاق ہو گئی تھی۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی اور شوہر بھی میرا بہت زیادہ امیر تھا۔ یہ گھر اس نے میرے نام کروایا ہوا تھا اور میرے باپ کی دولت بھی میرے حصے میں آئی تھی، اس لیے مجھے پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے۔ میرے شوہر کا جو کاروبار تھا وہ بھی بہت زیادہ تھا، اس میں بھی میرا حصہ تھا، وہ بھی مجھے مل گیا، اس لیے میرے پاس اتنا زیادہ پیسہ ہے کہ میں سارا دن گھر سے باہر رہتی ہوں، رات کو بس سونے ہی گھر آتی ہوں، اور یہ گھر سارا نوکروں کے حوالے ہوتا ہے۔ اس لیے مجھے ایسے شخص کی ضرورت ہے جو ان پر نظر رکھ سکے اور مجھے خبر دے سکے۔ میں بڑا خوش ہوا، یہاں تو مجھے زندگی کی ہر آسائش مل رہی تھی، میں نے خواب میں بھی ایسی زندگی نہیں سوچی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میرے خواب کی پہلی منزل مجھے مل گئی اور میں سیڑھی پر چڑھ کر بہت جلد اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ بیگم صاحبہ نے مجھے گاڑی کی چابی بھی دے دی تھی۔ اس نے کہا تھا، جب تم جانا چاہو اس گاڑی میں جا سکتی ہو، اپنے گھر جانا چاہو یا جہاں بھی جانا چاہو تمہیں اجازت، اس گاڑی کو استعمال کر سکتے ہو۔ سب کو سن کر مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ زندگی شاید میری بدلنے والی ہے۔ بیگم صاحبہ نے گاڑی کی چابی دے کر شاید اس کی شروعات کر دی تھی۔ مجھے یہاں پر نوکری کر کے 1 مہینہ گزر گیا۔ جب انہوں نے پہلی تنخواہ میرے ہاتھ میں رکھی تو میں حیران تھا کہ اتنی زیادہ پیسے میرے پاس آ گئے ہیں۔ میں نے بیگم صاحبہ سے اجازت لی اور گاڑی لے کر گھر چلا گیا۔ میں چاہتا تھا کہ اپنی پہلی تنخواہ اپنے ماں باپ کو دوں۔ میرا باپ جو مجھے تانے دیتا تھا، میں ان کو دکھانا چاہتا تھا کہ میں ویلا اور نکما نہیں ہوں، میں کمانے لگ گیا ہوں۔ میں گھر پہنچا تو میں نے دروازہ بجایا تو دروازہ میری ماں نے کھولا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر حیران تھی۔ انہوں نے مجھے سینے سے لگایا اور رونا شروع کر دیا۔ میں نے کہا، اماں، میں کمانے گیا تھا، خدا نخواستہ کوئی مر نہیں گیا تھا، اگر آپ ایسے روتی تو میرا دل بہت برا۔ یہ دیکھ کر اماں ایک دم سے چپ ہو گئی۔ میں نے اپنی جیب سے اپنی ساری تنخواہ پیسے نکال کر اماں کی ہتھیلی پر رکھ دی۔ جب ابا نے دیکھے تو ایک دم حیران ہو گئی۔ وہ میری طرف دیکھ کر کہنے لگی کہ یہ کون سی نوکری کرتے ہو جس کی اتنی ہی زیادہ پیسے تمہیں مل گئے؟ نہ تم زیادہ پڑھے لکھے ہو، تم
کوئی غلط کام تو نہیں کرتے؟ میں نے کہا نہیں اماں، میں ایک بنگلے میں ملازمت کرتا ہوں اور یہ میری تنخواہ ہے۔ یہ میں چاہتا تھا کہ پہلی کمائی میں آپ کو دوں اور آپ یہ پیسے سنبھال کر رکھنا، ہم کی شادی میں استعمال کر لینا۔ اماں میری طرف دیکھ کر حیران ہو گئی اور ہنسنے بھی لگی، کہنے لگی مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا بیٹا اتنا ذمہ دار سمجھدار ہو جائے گا۔ یہ عقل تمہیں کب اور کیسے آیا؟ میں نے کہا اماں بس اللہ سنتا ہے نا تو رستے بھی خود ہی نکال دیتا ہے۔ میں نے صبح واپس آنا تھا، اس لیے میں چاہتا تھا کہ جب ابا رات کو گھر لوٹے تو میں ان کو سرپرائز دوں اور ان کو بتاؤں کہ اب ان کا بیٹا کمانے لگ گیا ہے۔ رات کو جب ابا گھر واپس آئے تو مجھے دیکھ کر بہت حیران اور خوشی دونوں میں مبتلا ہو گئے۔ ان کے چہرے پر فکر بھی تھی۔ وہ کہنے لگے یار میں نے تمہیں ایسا تو نہیں کہا تھا کہ تم گھر چھوڑ کر چلے جاؤ، تم ہماری اکلوتی اولاد ہو، تم یہاں رہ کر بھی تو کام کر سکتے تھے۔ میں نے کہا نہیں ابا، میرے جو خواب ہیں وہ یہاں رہ کر پورے نہیں ہو سکتے۔ میں نے جب ابا کو اپنی تنخواہ کا بتایا تو وہ پریشان ہو گیا۔ وہ کہنے لگے بیٹا ایسی کون سی نوکری ہے جس کے اتنے زیادہ پیسے تمہیں ملتے ہیں؟ شہر کی دنیا بہت چالاک دنیا ہے جس میں تمہیں اپنے آپ کو سنبھال کر رکھنا ہوگا۔ وہ لوگ بہت دھوکے باز ہوتے ہیں۔ ابا مجھے بات بات پر سمجھانے لگے۔ میں نے کہا ابا شہر کے لوگ تیز ہوتے ہوں گے لیکن میری نوکری بہت اچھی ہے، میں ایک بنگلے میں کام کرتا ہوں، مجھے بس نوکروں کی دیکھ بھال کرنی ہوتی ہے۔ لیکن پھر بھی ابا مجھے سمجھانے لگے کہ اپنا خیال رکھنا۔ میری طرف سے ابا بہت خوش تھے۔ میں صبح اٹھا، ناشتہ کیا، تیار ہو کر واپس شہر آ گیا کیونکہ میڈم کی بار بار مجھے کال آ رہی تھی کہ تم جلدی واپس آ جاؤ، مجھے آؤٹ آف سٹی جانا ہے، گھر میں خیال رکھنے والا کوئی بھی نہیں۔ اس لیے میں نے اماں سے اجازت لی اور جلدی سے وہاں سے نکل آیا۔ میں جب واپس بنگلے میں پہنچا تو میں چونک کر حیران رہ گیا تھا کہ ڈائننگ روم میں کافی ساری لڑکیاں بیٹھی تھیں۔ بیگم صاحبہ ان کے سامنے بہت طریقے سے لازمات پیش کر رہی تھیں۔ وہ بہت تیار ہو کر بیٹھی تھی۔ میں اچانک سے جب ڈائننگ روم میں داخل ہوا تو ایک دم گھبرا کر واپس مڑنے لگا کیونکہ میں نے تو صرف بیگم صاحبہ کو بتانا تھا کہ میں واپس آ گیا ہوں۔ جب میں واپس مڑنے لگا تو بیگم صاحبہ نے مجھے بلا لیا، کہنے لگی عامر اندر آؤ، میں تمہارے انتظار کر رہی تھی۔ وہ ساری لڑکیاں بڑی دلچسپی سے مجھے دیکھ رہی تھیں۔ اتنی ساری لڑکیوں کے بیچ مجھے اپنا آپ عجیب سا محسوس ہوتا ہے۔ میں فوراً واپس چلا جانا چاہتا تھا لیکن بیگم صاحبہ نے مجھے روک دیا اور ان ساری لڑکیوں سے میرا تعارف کروایا۔ میں اس کے بعد واپس آ گیا۔ میں باورچی خانے میں کام کرنے والی ملازمہ سے پوچھا کہ یہ ساری لڑکیاں کون ہیں تو ملازمہ نے بڑی حیرانگی سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگے آپ نہیں جانتے؟ میں نے کہا نہیں، مجھے تو نہیں معلوم۔ وہ کہنے لگی پھر بہت جلد آپ کو پتہ چل جائے گا یہ کس دنیا کی لڑکیاں ہیں۔ اس نے یہ بات بڑی عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھ کر بولا تھا۔ اب اس بات کو 3-4 دن گزر گئے تھے کہ بیگم صاحبہ نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا۔ وہ کہنے لگی مجھے تم سے کوئی بات کرنی ہے۔ میں نے کہا ہاں جی کریں۔ وہ کہنے لگی کہ اس دن جب میں نے تمہیں پہلی بار سڑک کنارے دیکھا تھا تو تم مجھے بہت پسند آ گئے تھے۔ میں اب تک اپنی اکیلی زندگی گزار رہی ہوں، میں نے تمہیں پہچان لیا تھا کہ تم بہت اچھی فطرت کے آدمی ہو، اس لیے میں چاہتی ہوں تم میری زندگی بدل دو اور تم میری زندگی بدل دو۔ میں چاہتی ہوں کہ تم مجھ سے شادی کر لو۔ اور بیگم صاحبہ کی یہ جملے مجھے حیرت میں مبتلا کر گئے۔ وہ ایسی بات کیسے کر سکتی تھی؟ مجھے تو ان سے ہرگز بھی توقع نہیں کہ وہ کہنے لگی کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، تمہارا مستقبل سنبھالنا چاہتی ہوں، یہ گھر یہ جائیداد تمہارے نام کر دوں گی، میری زندگی میں کوئی بھی نہیں ہے، میں کب تک یوں تنہا رہوں گی؟ اب تو میں مرنے والی ہوں، مرنے سے پہلے کچھ دن میرا بھی خوشیوں پر حق ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ اپنی زندگی کے یہ آخری لمحات اپنے من پسند شخص کے ساتھ گزاروں۔ میں اس عورت کی بات سن کر حیران تھا کہ اس عمر میں بھی اسے ابھی مردوں کی ساتھ کی ضرورت تھی۔ میں یہ بات سن کر ہکا بکا رہ گیا تھا اور حیران تھا کہ وہ اپنا بنگلہ میرے نام کرنے کو تیار تھی۔ مجھے تو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ میری قسمت ایسے بھی کھل جائے گی۔ میں سوچ رہا تھا کہ بیگم صاحبہ شاید پاگل ہو گئی ہیں۔ کافی دیر سوچنے کے بعد بیگم صاحبہ کہنے لگی کہ اگر تم چاہو تو انکار بھی کر سکتے ہو، لیکن اس کے ساتھ ہماری نوکری بھی ختم ہو جائے گی، تو تم کو جو مہینوں کے لاکھوں روپے تنخواہ کے نام پر مل رہے ہیں یہ بھی تمہارے ختم ہو جائیں گے اور تمہارے خواب بھی ٹوٹ جائیں گے۔ تمہیں تو راتوں رات امیر ہونا تھا نا، اس میں تمہاری مدد کر رہی ہوں۔
میں بھی دل میں سوچا کہ ایسے آئی ہوئی قسمت کو ٹھکرانا نہیں چاہیے۔ اگر قدرت مجھے اس سب کا مالک بنانا چاہتی ہے کہ انکار کی گنجائش نہیں تھی۔ میں نے فوراً اس کو ہاں کہہ دی اور کہا ٹھیک ہے، مجھے شادی پر کوئی اعتراض نہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، مجھے بھی شادی کو کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ جس طرح آپ کے ساتھ کوئی نہیں، اس طرح بھی میں بھی اکیلا ہوں۔ وہ سن کر خوش ہو گئی۔ اس نے اگلے ہی دن نکاح خواہ کو بلایا اور اپنے کچھ دوستوں کو، اور ہماری سادگی سے نکاح ہو گیا۔ لیکن نکاح سے پہلے اس نے میرے سامنے ایک پرچہ رکھا اور کہنے لگے یہ شرائط ہیں جو تمہیں شادی سے پہلے ماننی ہوں گی۔ پہلے تو میں گھبرا کر پتہ نہیں وہ کون سی شرائط ہیں، لیکن پھر وہ شرائط پڑھ کر مجھے خاص سمجھ نہیں آئی۔ مجھے بس یہ جنون سوار تھا کہ میں بہت جلد امیر ہونے والا ہوں، اس لیے مجھے کوئی خاص مطلب بھی نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ بڑی سے بڑی خواہش کیا ہوگی، صرف یہ ہوگی کہ مجھے خوش رکھو۔ میں امیر ہونے کے چکروں میں اتنا مگن تھا کہ میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، جو بھی شرط ہے میں مانتا ہوں۔ میں پڑھے بغیر ہی شرط پر سائن کر دیا۔ میں نے دل میں سوچا کہ 55 سال کی بوڑھی عورت ہے اور یہ کتنی ہی دیر زندہ رہے گی، ایک نہ ایک دن مر جائے گی، اس کے بعد یہ سب کچھ میرا ہو جائے گا، اس کا کاروبار، گھر، گاڑیاں، سب کچھ میرا ہو جائے گا، کیونکہ میں نے اسے پیسوں میں کھیلتے دیکھا تھا۔ لیکن شادی کی رات جو کچھ میرے ساتھ ہوا اور میری بیوی کی حقیقت کھل کر میرے سامنے آئی تو میں رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میرے اندر ایسا تھا ابھی کہ ابھی میری جان نکل جائے گی۔ یہ عورت اتنی چالاک ہو سکتی ہے۔ ان دنوں مجھے صحیح شرط کا مطلب بھی سمجھ آ گیا تھا، جس سے پہلے میں انجان تھا۔ میری بیوی نے شادی کی رات جو لفافہ تھمایا تھا، اس میں مردانہ طاقت بڑھانے کی دوا تھی۔ ایک کاغذ تھا جس پر ایک ایڈریس لکھا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ آج کی رات میں اس ایڈریس پر جانا ہے، وہاں پہ بہت ساری لڑکیاں ہوں گی اور بہت سارے مرد بھی ہوں گے، تمہیں یہ دوا ان لوگوں تک پہنچانی ہے۔ اور ایک لڑکی کے ساتھ تصویر بھی تھی۔ کہنے لگی یہ تصویر والی لڑکی تمہیں پسند کر گئی تھی، اس لیے اگر وہ تمہیں ہماری ساتھ رات کو جانا چاہے تو تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، تم چپ چاپ وہ جو کہے اس کے ساتھ کر دینا۔ اور پھر میں نے زور ڈالا تو وہ تصویر والی لڑکی وہی لڑکی تھی جو اس دن ڈائننگ روم میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ان میں سے ایک لڑکی تھی۔ اب مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ بیگم صاحبہ مجھ سے کیا کام کروانا چاہتی ہیں۔ میں نے ایک دم سے انکار کر دیا۔ اب مجھے سمجھ آ رہی تھی کہ میری بیوی تو کتنی چالاک ہے۔ میں بے یقینی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا، وہ میری طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ میں نے کہا میں یہ کام کسی صورت بھی نہیں کر سکتا۔ میری بیوی نے مجھے شرائط یاد دلائیں۔ ان شرائط کے مطابق اگر میں بیگم کو طلاق دیتا ہوں تو حق مہر کے طور پر مجھے 50 لاکھ روپے ادا کرنے ہوں گے۔ اگر میری ذات سے کوئی بھی اس کو تکلیف ہوئی تو وہ میری کمپلین پولیس میں کروا دے گی اور اس کا ہرجانہ بھی وصول کرتی رہے گی۔ اگر بیگم صاحبہ کی کوئی بات نہ مانی، انکار کیا تو وہ اپنا گھر واپس لے لے گی۔ انہوں نے میرے گھر ابھی بہت سارا، انہوں نے مجھے ایک کام اور بھی دیا تھا۔ اس مردانہ طاقت کی دوائی کی سپلائی کے ساتھ ساتھ مجھے کچھ ہیروئن کے پیکٹس بھی دیے تھے جو میں نے مختلف جگہ پر سپلائی کرنے تھے۔ انہوں نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے اس تصویر والی لڑکی کو خوش نہ کیا، اس کے ساتھ رات نہ گزاری اور میری شرائط نہ مانی تو میں تمہیں پولیس میں کمپلین کر دوں گی، کیونکہ تم سمگلنگ کرتے ہو۔ یہ آسائشوں بھری زندگی کے خواب ٹوٹ کر تم ساری جیل کی سلاخوں کے پیچھے سڑو گے۔ میں اتنی بری طرح پھنس کر رہ گیا تھا، میرے پاس کوئی رستہ نہیں تھا۔ مجھے وہ مجبوراً دوائی اور ہیروئن سمگلنگ کرنی پڑی اور میں ایک ایڈریس پر گیا جہاں بیگم صاحبہ نے مجھے پتہ دیا تھا۔ وہاں پر وہ لڑکی بھی موجود تھی۔ مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی ساری رات اس کی خواہش پوری کرنی پڑی، کیونکہ میری بیوی نے یہ سودا کیا تھا اور یہی اس کا کاروبار بھی تھا۔ بیگم صاحبہ خوبصورت جوان لڑکوں کو اسی طرح ہی اپنے جال میں پھنساتی تھی، لڑکوں کے ساتھ ایسے کر سکتی تھی اور امیر زادوں کے پھر شوق پورے کرنے کے لیے جوان لڑکوں کا سودا کرتی تھی۔
اس کے علاوہ اس کا کوئی کاروبار نہیں تھا، اس لیے وہ اتنے زیادہ امیر، اس کا خود کا شوق امیر لوگوں کی پارٹیوں میں جا کر رات گزارنا ہوتا تھا۔ وہاں کی خواہش کے مطابق ان کو لڑکیاں لا کر دیتی تھی اور ہیروئن اور ہر طرح کا نشہ بھی ان کو فراہم کرتی تھی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ اس شہر میں اتنا گھناؤنا کھیل بھی کھیلا جاتا تھا۔ میں نے ایک سادہ سا لڑکا تھا، میں شروع سے لڑکیوں پر نظر تو رکھتا تھا، لیکن اتنا گندا دھندا، جسم فروشی کا دھندا، میں ایسی کبھی بھی خواہش نہیں کی تھی، اور کبھی بھی میں نہیں چاہتا تھا کہ اس طرح کی کمائی سے میں راتوں رات امیر ہو جاؤں۔ اور میں اس گھنونی عورت کے جال میں پھنس چکا تھا جو مجھے خوب استعمال کر رہی تھی۔ اب مجھے سمجھ آیا تھا کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کی ہے، اور مجھے اپنے والد کی باتیں بھی یاد آ رہی تھیں جو مجھے بچپن سے پڑھائی پر زور دیتے رہے، ہر قدم پر سمجھایا تھا، لیکن میں تو راتوں رات امیر ہونے کے چکروں میں اس بوڑھی عورت کے جال میں پھنس گیا تھا۔ ایک تو شادی کر لیا، اوپر سے شرائط بھی ایسی تھی کہ جہاں سے میں اگر نکلنا چاہوں تو نکل بھی نہیں سکتا۔ میں نے سوچا تھا یہ کہ بوڑھی عورت ہے، کچھ دنوں میں مر جائے گی اور سارا کچھ میرا ہو جائے گا، لیکن وہ اتنی بھی بوڑھی نہیں تھی، وہ اپنے غلط کاموں کی وجہ سے ڈھل چکی تھی۔ بیگم صاحبہ میرا خوب استعمال کرتی تھی، میری جسم سے ساری طاقت ختم ہو گئی تھی، کمزوری سے میرا جسم درد کرنے لگا تھا۔ میں نے جب ایک بیگم صاحبہ کو بتایا تو اس نے مجھے خوب طاقت والی دوائیاں لا کر دیں۔ اب میں زندگی سے تنگ آ گیا تھا، میرے دن رات گناہ میں گزر رہے تھے، اور مجھے بار بار احساس ہو رہا تھا کہ شارٹ کٹ امیر ہونے کے چکروں میں میں ایک ایسی دلدل میں پھنس چکا تھا جہاں سے نکلنا ناممکن ہے۔ ایک دن موقع دیکھ کر میں وہاں سے بھاگ کر اپنے ماں باپ کے پاس آ گیا، ان کو سارا سچ بتا دیا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ بیگم صاحبہ میرے گاؤں میں اس گھر کو نہیں جانتی اور نہ ہی انہیں میرے گاؤں کا پتہ ہے۔ جب میرے اپنے باپ کو بتایا تو وہ رونے لگے اور میں بھی ان کے گلے میں لگ کر رونے لگا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ اس طرح کی حلال کی کمائی نہیں ہوتی۔ آج میں اپنے ابا کے ساتھ ان کی دکان پر بیٹھتا ہوں اور میں حلال کی کمائی کھاتا ہوں۔ میں سب کو یہی مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ شارٹ کٹ کے چکروں میں کبھی گناہوں کی دلدل میں مت دھنسنا، یہ تباہی کا راستہ ہوتا ہے اور یہاں پر سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔